تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اسے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ، اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں۔ جاہز کہا کرتے تھے ترک الانتقام عند شدت الغضب مع القدرت على ذلك، ان کے انسان کے پاس طاقت بھی ہو کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، لیکن انتقام کو ختم کر دے اور انتقام کی سوچ نہ پیدا کرے، قدرت کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، تو اس کو حلم و بردباری کہا جاتا ہے۔ جرجانی کہا کرتے تھے هو الطمأنينة عند ثورة الغضب او تاخير المكافأة الظالم اي مجازاته بظلمه، حلم و بردباری یہ ہے کہ ایسا ماحول جہاں غیظ و غضب کا ماحول ہے وہاں اطمینان اور طمانینت اور خاموشی جو ہے اختیار کرنا، یا کسی ظالم کے ظلم کا بدلہ دینے میں تاخیر کر دینا، ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس کے ظلم کا بدلہ اسے دیا جائے، یہ حلم بردباری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے
تو ایک ایک آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو وہ سنائی بھی اور سکھائی بھی۔ ارشاد ربانی ہے، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ عادات جب انسان کی بگڑتی ہیں تو اس بگاڑ کی وجہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ ذوالجلال کی عظمت و جلالت کتنی ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ تم زیادہ قسمیں کھانے والے اس کمینے کی بات کو نہ مانو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ میں نے ڈرتے ہوئے بھی کبھی سچی قسم نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے۔ سلف صالحین اس بات میں اس لیے بہت احتیاط برتا کرتے تھے، بلکہ ان کا امتیاز یہ تھا، ان کی عام بات بھی اس قدر سالڈ ہوتی، اس قدر ان کی طبیعتیں ریلائبل تھیں کہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ ذوالجلال اگر چاہتے تو اس پر بھی مواخذہ کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کا حلم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کا مواخذہ نہیں کیا۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ ذوالجلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ میرے محبوب تیرا رب بڑی ہی مغفرت والا ہے اور بڑی ہی رحمت والا ہے۔ لوگ جو کوتاہیاں کرتے ہیں اگر اللہ اس پہ مواخذہ کرنے لگ جاتا تو بڑی جلدی عذاب کے لوگ مستحق بن جاتے، لیکن اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے ایک موعد رکھا ہے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ معاف بھی کر دے گا، اللہ اپنی رحمت نازل کر دیں گے۔ لیکن اگر موقع ملنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے تو جو اللہ نے موعد اور وعدہ دیا ہوا ہے کہ قیامت کو میں بدلہ دوں گا، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں تو ان کو عذاب ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال سے شعور لا شعور میں کیے ہوئے اعمال کی توبہ ہر وقت کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں جس کو میں نے گناہ نہیں سمجھا اور مجھ سے سرزد ہو گئے، تو میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے راہ راست نصیب فرما۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الحلیم، اگر اس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہے کہ الحلیم بردبار کون ہے، والذی یشاہد معصیۃ العصاة ویرى مخالفۃ الامر، یہ وہ ہستی ہے جو گنہگاروں کے گناہوں کو دیکھتی بھی ہے، مشاہدہ بھی کرتی ہے، اس کے احکامات اور اوامر کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں، لا یعتریہ غیظ، لیکن وہ غصے میں نہیں آتے، اور نہ ہی وہ ہستی فوراً ان کو دردناک عذاب دیتی ہے بلکہ مہلت دے دیتی۔ اللہ ذو الجلال نے اس لیے تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے ظلم و زیادتی کا بدلہ انہیں دنیا میں مل جاتا تو کوئی انسان روئے زمین پہ نظر ہی نہ آتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا حلم ہے،
اس کی بردباری ہے کہ بہت سارے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی مہلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7378۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے جس کی صبر کے بارے میں دلیل دی جا سکے؟ اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق ہی اپنے خالق کو گالیاں دیتی ہے۔ کس طرح؟ کہتی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ذوالجلال پھر بھی مہلت دیتے ہیں، بردباری دکھاتے ہیں اور انہیں رزق دیے جا رہے ہیں، ان کا رزق منقطع نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذوالجلال سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ کسی نے حلم و بردباری سمجھنی ہے تو مالک الملک کے اس پہلو سے سمجھے۔ کافر ہیں، رب کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے رزق منقطع نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کو ان الفاظ سے پکارتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے نہیں، اور وہ الفاظ جو ایک عقل مند اپنی زبان پہ لانے سے قاصر ہوتا ہے، ان الفاظ کو سننے کے باوجود بھی اللہ انہیں اپنی آغاؤں سے محروم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے ارأیت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة۔ اللہ کے رسول ایک سوال کرنے آیا، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے گناہوں میں سے کوئی گناہ نہ چھوٹا چھوڑا ہو، نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑا؟ فہل لذلک من توبہ؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، کیا اس کی بھی توبہ ہوگی؟ قال فہل اسلمت؟ یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ قال اما انا فاشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اللہ کے رسول، میرے سوال کے جواب میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن۔ جاؤ نیکیاں کرتے رہنا اور آئندہ سے برائیاں نہ کرنا، اللہ تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے دے۔ قال وغدراتی وفجراتی۔ اللہ کے رسول، میرے فسق و فجور بھی معاف ہو جائیں گے، میرے غدر بھی معاف ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وغدراتک وفجراتک۔ قال اللہ اکبر فما زال یکبر حتی توارا۔ اس خوشی سے وہ بوڑھا انسان جو کتنا بڑا غم سر پہ لے کے آیا تھا، اور اللہ کے رسول کے 3 جملوں نے اس بوجھ کو ختم کر دیا کہ اگر تم سچی توبہ کر لو اور نیکیوں کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور برائیوں کے قریب نہ جاؤ، اللہ ذوالجلال تیری برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تیرے فسق و فجور کیا، تیرے غدر اور دھوکے کیا، سب اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے۔ اور وہ شخص یہ کہتا ہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے کہتے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھنے والے صحابہ، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے
زین العلم حلم اہلہ، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت علم دیکھنا ہے وہ اس شخص کے پاس ہوگا جس کے پاس علم کے ساتھ حلم بھی ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے اطلبوا العلم وزینوہ بالوقار والحلم، علم ضرور سیکھو لیکن علم کی روشنیاں اس وقت بکھرتی ہیں جب علم کے ساتھ انسان کو وقار مل جائے، سنجیدگی اور متانت آ جائے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، اس کے اندر مزہ بن آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اشج ابن عبد القیس سے کہا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے، بقیہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جب کیا تو برداشت نہ کر سکے، دوڑ پڑے کیسے ملاقات ہو۔ اشج اپنی سواری سے اترے، سواری کو باندھا، اپنے لباس کو درست کیا، وقار اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ چلتے آئے اور آپ کی خدمت عالیہ میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اے اشج تمہارے اندر اللہ نے 2 خصلتیں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول کو کون سی خصلتیں؟ قال الحلم والاناہ، ایک بردباری ہے اور دوسرا آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہے، جلد بازی نہیں ہے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ پہلے سے تھی کہ اب پیدا ہوئی؟ کہا اللہ نے دی تو تھی لیکن اسلام لانے کے بعد ان میں روشنی آ گئی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الکمال عزیز والکامل قلیل الوجود وأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا، ودليل كمال صورة البدن حسن الصمت واستعمال الأدب۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، کمال تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یا کمال اللہ نے عطا کیا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیا، ظاہری کمال بھی اور باطنی کمال بھی۔ لیکن اگر انبیاء کے بعد کوئی کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کمال کے کچھ پہلو لے سکتا ہے، اور ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اچھا اخلاق آ جائے اور اس کے پاس ادب و آداب کی نعمت آ جائے، اللہ ذوالجلال اسے ظاہری کمال عطا کر دیتے ہیں۔